السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمارے کاروبار کے اندر بھی ہمیں اپنی طرز زندگی میں بھی اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے جو ہے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے معمولات جو ہے پیش کر کے امت کو سبق دے دیا ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، آج تمہارے نبی کی بھی شہزادی ہے، میں بھی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، کل تم بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کرو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے شمار صحابہ اکرام کے رشتے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم ربی کا انتظار کرتے رہے، حکم ربی کا انتظار کرتے رہے۔ آخر میں لوگوں نے مشورہ دیا، نام پیش نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آج کل تفضیلیت کا بخار لوگوں کو چڑھ گیا ہے، ہر اعتبار سے وہ افضلیت کا پہلو ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولا کائنات کا رشتہ پہنچتا ہے، حکم ربی ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب اس رشتے کو منظور کر لو، میرے آقا نے رشتے کو منظور کر لیا ہے۔ مولا کائنات سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا عقد کر دیا جاتا ہے۔ نبی کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جب بدائی کی باری آتی ہے، میرے آقا نے مختصر سا جہیز دے کر اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے روانہ کیا ہے۔ کھجوروں کی چھال کا بھرا ہوا گدا ہے، اسی کے تکیے ہیں، پانی کا ایک مشکیزہ ہے، چند مٹی کے برتن ہے، اور کھجوروں کے پتے میں اور چمڑوں میں لکھا ہوا قرآن مقدس کا نسخہ ہے۔ اس نسخے کو دے کر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی لاڈلی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے گھر سے ودا کیا ہے۔ اللہ اللہ، عالم تصورات میں نے آقا کی بارگاہ میں فریاد کیا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی دنیا کے اندر کوئی عام بیٹی نہیں ہے، بلکہ سرکار آپ نے ارشاد فرمایا ہے فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، مگر یا رسول اللہ بیٹی کو اتنا مختصر سا سامان دے کر آپ اپنے گھر سے روانہ کر رہے ہیں، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ساز و سامان نہیں ہے؟ تو حدیث پاک نے رہبری کی، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، تم یہ سامنے احد کا پہاڑ دیکھ رہی ہو، اگر اشارہ کروں تو چل کر آ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی قوت، اتنے اختیار عطا فرمائے، لیکن جب اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی کیا مصطفیٰ جان رحمت نہایت سادگی کے ساتھ میں کیا۔ میں نے گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب سونے کا پہاڑ چل کر آ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے تو فاطمہ الزہرا کو کیا سونے کا پہاڑ نہیں دیا جا سکتا تھا؟ تو گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، اے میرے نادان غلام سن، اگر فاطمہ کو اگر میں آج جہیز زیادہ دے دیتا تو میری امت اپنے اوپر لازم کر لیتی، تو جن کے باپوں کے پاس میں دولت ہوتی ان کی بیٹیوں کی شادی تو ہو جاتی، ان کی بیٹیوں کی بدائی تو ہو جاتی، لیکن میری امت میں غریب بھی ہوں گے، میری امت میں مفلوق الحال بھی ہوں گے، میری امت میں ناتوا بھی ہوں گے، میری امت میں کمزور بھی ہوں گے۔ تو آج تمہارے نبی نے اتنا مختصر جہیز دے کر اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا ہے، اگر ایک غریب باپ بھی چاہے تو اپنی بیٹی کو عزت و شان سے روانہ کر۔ لیکن آج جہیز کی بلا ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی، اور ہمارے یہاں تو جیسا تیسا ہے۔ اتر بھارت کے معاملات تو اتنے خطرناک ہے جہیز کے معاملے میں، الامان والحفیظ، لیکن مسلمانوں شادی کے معاملات میں بھی اپنے آقا کی سیرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ سوچو تو ذرا کہ آقا نے اس بڑی سادگی کے ساتھ اپنی لخت جگر کی بدائی فرما دی، کیا ہماری بیٹیوں کی سادگی کے ساتھ میں ہم شادیاں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں معاذ اللہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ معزز ہو گئی ہے؟ قسم خدا کی، اگر ساری کائنات کی عورتیں اس دور کی اگر جمع ہو جائیں تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے تلوے میں لگنے والی دھول کے بھی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن شادی کرنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء ہے، اور اس کے دست قدرت کا یہ عالم ہے، اس کے دست کرم کا یہ عالم ہے کہ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اتنا طاقت والا ہے میرا نبی،
اتنا پاورفل ہے میرا نبی، لیکن سادگی کے ساتھ میں شادی کر کے امت کو آقا نے پیغام دیا کہ اے میری امت، جہاں امیر کی بیٹی کی شادی ہو وہیں غریب کی بیٹی کی بھی شادی ہو جانا چاہیے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، امیر کی بیٹی ہو تو بھی وہ بیٹی ہے، غریب کی بیٹی ہو تو بھی بیٹی ہوتی ہے۔ باپ امیر ہو تو اس کے دل میں بھی ارمان ہوا کرتا ہے، باپ غریب ہو تو اس کے دل میں بھی ارمان ہوا کرتا ہے۔ ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میں عزت و شان کے ساتھ اپنی بیٹی کو شہزادی کی طرح اپنے گھر سے روانہ کر دوں، لیکن مسلمانوں آج اس شادی کو ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے۔ الامان والحفیظ، آئے دن نئی نئی خرافات ان شادی کی محفلوں کے اندر ایڈ ہوتے جا رہی ہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا حضرت اگر ایک لباس میں کہیں 10 12 15 لوگ نظر آئے، لوگ سمجھ جاتے تھے کوئی بینڈ پارٹی والا ہے، کوئی ٹھلیا پارٹی والا ہے۔ 15 20 لوگ جمع ہو گئے ایک سے لباس میں تو لوگ یہی سمجھا کرتے تھے ضرور کوئی ٹھلیا پارٹی والا ہوگا، بینڈ پارٹی والا ہوگا۔ لیکن آج ہمارے گھروں کی شادیوں کے اندر ایک پارٹی عورتوں کی بھی نظر آتی ہے، ایک پارٹی مردوں کی بھی نظر آتی ہے۔ تقریباً 4 5 سال پہلے کی بات ہے، دارالعلوم امجدیہ کی دستار بندی تھی، ہم اولیاء مسجد کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی طریقے سے نوجوان پیلے کپڑے پہن کر آئے، تو ہمارے ایک قدیم جو ہے دارالعلوم امجدیہ کے نامور طالب علم حضرت حافظ قلندر صاحب جو ہے فرماتے ہیں یہ نوجوان بینڈ پارٹی والے ہیں کیا؟ حضرت اس وقت میں ہم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہلدی کی رسم کے نام پر قوم پیلے کپڑوں کو پہننے لگی ہے اور اپنی شان سمجھنے لگی ہے۔ تو میرے ملت کے عزیزوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ صرف ہلدی کے کپڑوں کے نام پر جتنا برباد کیا کرتے ہو، قسم خدا کی ایک غریب کے یہاں کی منگنی اتنے میں ہو جایا کرتی ہے۔ آپ شادی میں خرافات میں جتنا برباد کیا کرتے ہو، ارے ان خرافات سے پیسہ بچاؤ اور کسی غریب کی بیٹی کی زندگی کو آباد کر دو۔ اس کی زندگی کی آبادی کے صدقے میں اللہ تمہاری بیٹی کی زندگی کے اندر بہاریں پیدا فرما دے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے پیلی پارٹی اندر میں بھی ہے، پیلی پارٹی باہر بھی ہے۔ تو ہم نے اس کو نہ جانے یہ مہندی کے لیے نئے کپڑے ایک ہی کلر کے جو ہے لانا کہاں سے شروع کر دیا، یہ ایجاد کہاں سے قوم کے اندر آ گئی، یہ اسراف ہے میرے عزیزو، اس سے بچو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے پہلے کی ایک بات میں بھول گیا تھا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ محفل میلاد ہو گئی منڈے میں، محفل میلاد ختم ہونے کا آج قوم انتظار کیا کرتی ہے تاکہ اس کے بعد جو ہے جوئے کی محفلوں کو آباد کیا جائے۔ آج شادیوں کے موقع پر جوئے کی محفلیں آباد کی جاتی ہیں۔ یاد رکھو قوم کو راضی کرنے کے لیے جوئے کی محفلیں آباد کرنے والوں، یاد رکھو دوستوں کو راضی کرنے کے لیے جوئے کی محفلیں آباد کرنے والوں، یاد رکھو اپنی میجورٹی کو راضی کرنے والوں، جوئے کی محفل کو آباد کرنے والوں، جوئے کی محفل کو آباد کرنے والوں، یہ جوا کوئی عام چیز نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے اس کے بعد وضو بنا کر وہ نماز کے لیے آتا ہے تو گویا وہ پانی سے وضو نہیں بنا رہا ہے بلکہ پیپ سے اور سور کے خون سے وہ وضو بنا کر نماز کے لیے آ رہا ہے۔ اس عذاب سے ڈرو میرے پیارے کہ رب نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے دولت عطا کیا ہے تو اس دولت کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ وہ خالق ارض و سما اگر بندوں کو دولت دینا جانتا ہے تو ان کی دولت بھی چھیننا وہ جانتا ہے۔ اگر دولت عطا کیا ہے تو شکر ادا کرو، زیادہ اکڑو نہیں، زیادہ جو ہے تکبر نہ کرو، اور جوئے کی محفلوں سے اپنی شادیوں کو پاک کرو۔ یہ اسی کی نحوست ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، یہ اسی کی نحوست ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر چین نہیں ہوتا، یہ اسی کی نحوست ہوتی ہے کہ چند دنوں کے اندر میں دلہا دلہن کے درمیان جو ہے کلیش پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے سینکڑوں حرام کام ہم کیا کرتے ہیں تو سنت کا لطف کہاں سے ملے گا؟
सोचिए ذرا, सुन्नत को अदा करने के लिए कैसे कैसे खुराफातों के अंदर हम मुब्तला हो गए। उसके बाद देखिए जनाब, अब बारात निकली है, आज अब तो एक नया चलन बन गया है। हो सकता है वहाँ मुस्तफ़ा रज़ा साहब के साथ भी मामला हुआ हो कि ज़ोहर में खबर आई, हजरत ज़ोहर में घर मत जाइएगा, थोड़ा सा ठहर जाइए, बनने मियाँ आ रहे हैं, निकाह मस्जिद में होना है। हजरत ने सुना, हजरत भी खुश हो गई, हजरत ने अपने मुक्तदियों में ऐलान कर दिया, भाई रुक जाओ, अभी एक नौजवान जो है कुदसी सिफत आने वाला है, फरिश्ता सिफत एक नौजवान आने वाला है, जिसने निकाह का मस्जिद के अंदर ठान लिया है कि हम तो निकाह मस्जिद के अंदर कराएंगे। इमाम साहब ने दिल खोल कर दुआएं दी, मुक्तदियों को भी कहा दिल खोल कर दुआएं दो। देखो ऐसे पुरफतन दौर के अंदर में हमारा नौजवान मस्जिद के अंदर निकाह करने के लिए आ गया है, लेकिन जब वो आया था तो कसम खुदा की उसका अंदाज ऐसा था कि मोहल्ले वाले उस पर रश्क कर रहे थे, मोहल्ले का इमाम उस पर रश्क कर रहा था, मोहल्ले के नमाजी उसके ऊपर रश्क कर रहे थे, लेकिन जब निकाह पढ़ाकर ये वापस गया है, जब बादे मगरिब घोड़े पे सवार हुआ है तो शैतान आया, पीठ थपथपाया, कहा शाबाश, तू तो मेरा भी बॉस निकला। मैंने तो खूब इमाम को इधर उधर घुमाने की कोशिश की कि ये नमाज पढ़ाने के लिए ना जाए, लेकिन इमाम मेरी गिरफ्त में ना आया, बराबर मस्जिद पहुंच गया। मैंने मुक्तदियों को भी भटकाने की कोशिश की कि उनको काम याद दिलाकर कि नमाज जमात से बाद में पढ़ लेना, पहले काम कर लो, लेकिन वो मुक्तदी भी इतने मजबूत थे कि मेरे इशारे पे नहीं आ पाए और मैं उनको अपने बस पे न कर पाया। लेकिन तू तो मेरा उस्ताद निकला, जिन्हें मैं धोखा न दे पाया, तू मस्जिद के अंदर उन्हें धोखा देकर चला है। अब घोड़े पर सवार हुआ, वो मटकी पार्टी ऐसी, कहीं पे डीजे चल रही है, कहीं पे मटकी पार्टी चल रही है, और अब एक और नई खुराफात उसके अंदर जमा हो गई है कि अपने घर की औरतें जिनके आंचल की ये अजमत है कि अल्लाह तबारक ताला जो है उनके आंचल में अल्लाह तबारक ताला ने एक से बढ़कर एक मुकद्दस बुजुर्ग हमें अता फरमाए थे, उन औरतों को हमने रोडों पे नचाना शुरू कर दिया है। मुसलमानों, हमारी गैरत कहाँ चली गई है, हमारी जो है गैरत कहाँ मर गई है कि हम अपने घर की औरतों को बेपर्दा शादी के अंदर चलाते हुए लेकर जा रहे हैं, और बाज़ औक़ात तो उन औरतों को थिरकते और मटकते हुए भी देखा गया है। कल जो ये गैरों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे अंदर ये बुराई आ गई। कहां से लेकर आते हो इतनी जुरात, क्या मरना नहीं है? कहां से लेकर आते हो इतनी हिम्मत, क्या कब्र में जाना नहीं है? अरे याद रखो, ये जवानी है, जवानी भी ढल जाएगी, दौलत है ये भी खत्म हो जाएगी, एक एक चीज का हिसाब बारगाहे खुदाबंदी में देना पड़ेगा। उसी के साथ में हम मटका पार्टी जा रही है या डीजे जा रहा है, हाय हाय, उसमें तो हजरत मंजर देखने के लायक होता है। 60 साल के दादा भी निछावर कर रहे हैं, 80 साल के नाना हाथ तो कांप रहा है यूं यूं यूं, लेकिन निछावर करने में पीछे नहीं हो रहे हैं। 16 साल का जवान भाई भी निछावर कर रहा है, 50 साल का बाप भी निछावर कर रहा है। हराम काम के अंदर निछावर करने के लिए पूरा खानदान शरीक होता है, मगर कहीं निकाह में इमाम ने 2500 रुपए मांग लिया तो पूरे खानदान का जनाजा निकलने लगता है कि इमाम साहब 2500 रुपए, कहीं इसका सबूत है? जालिमों मटका पार्टी का कहीं सबूत है? ये नाजायज खुरापात पे तुम लाखों खर्च कर रहे हो, क्या इसका कोई सबूत है? तुमने तो नाचने वालों के घरों को आबाद कर दिया, लेकिन दीन के मुबल्लिगों को कभी तुमने दिल खोल कर नहीं दिया। फिर शिकायत करते हो कौम तरक्की नहीं पा रही है। अरे जब तुम्हारे इमाम का, तुम्हारे रहबर का पेट भरा होगा तो वो पूरा फोकस आपके ऊपर बढ़ाएगा। कोई शख्स, मान लीजिए 10 चक्का गाड़ी होगी आपके यहाँ, मुआयना तो सभी ने किया है, 10 चक्का गाड़ी कितनी हैवी होती है, उसको खींच कर ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इंजन की। लेकिन इंजन उसी वक्त काम करता है जब डीजल मौजूद होता है। बगैर डीजल के इंजन काम नहीं कर सकता है।
آپ چاہو گے کہ ڈیزل کی جگہ پانی ڈال دیں انجن کام کرے تو نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے یہ ہمارے دین کے خادم ہیں, ان کو جو ہے اپنی ضرورتیں اسی دنیا میں پوری کرنا پڑتا ہے. ان کے گھر میں فرشتے سبزیاں لے کر نہیں اترا کرتے ہیں, ان کے گھر میں دوائیاں لے کر فرشتے نہیں اترا کرتے ہیں, بلکہ یہ قوم کا انجن ہے. انجن, اس انجن کا تم خیال کرو, پوری باڈی کو کھینچ کر یہ انجن لے کر جائے گا, لیکن جب اسی انجن کے اندر اگر ڈیزل نہیں ہوگا تو باڈی کھڑے کھڑے زنگ لگ جائے گی. ہو یہ رہا ہے لاکھوں روپے نچھاور میں برباد, لیکن اگر امام صاحب نے 25 روپے مانگ لیا جناب تو پورے خاندان کا جنازہ نکلنے لگتا. ہم کہاں چلے گئے یار؟ ناچنے والوں پہ اڑا رہے ہو, اللہ اس کے رسول کا پیغام دینے والے کو بھوکا رکھ رہے ہو. اور مسجد کی تعمیر اگر ہو رہی ہے تو تب تو ایسے سورداز بن جائیں گے کہ جیب سے پھٹا ہوا 10 کا نوٹ نکال کر جو ہے چندہ پیٹی کے اندر ڈالیں گے, اور جب شادی میں نچھاور کرنی ہوگی تو 1300 روپے دے کے 1000 روپے کے کڑک کڑک نوٹ لے کر آئیں گے. یہ قوم کا عالم ہے کہ 1300 روپے 1200 روپے دے کر 1000 روپے کے کڑک نوٹ لے کر آؤ گے, اور جب مسجد کے اندر جو ہے چڑھنے کی باری آئے گی تو کبھی 10 کا پھٹا ہوا نوٹ تلاش کرتی ہے قوم, کبھی 20 کا پھٹا ہوا نوٹ تلاش کرتی ہے. تو یاد رکھو جیسی نیت ہوا کرتی ہے ویسی برکت ہوا کرتی ہے. تم حرام کے اندر اپنی دولت کو اڑا رہے ہو, اڑاؤ, اس کا سوائے اس کا جو ہے تمہیں جو ہے اس کا جواب مرنے کے بعد میں دینا ہے, اللہ کی بارگاہ میں بھی دینا ہے, رسول پاک کی بارگاہ میں بھی تمہیں جواب دینا ہے کہ وہ رب جس نے حکم دیا تھا کہ تم کو افضل امت میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تم نیکیوں کی دعوت کو عام کرو اور برائیوں کو روکو, وہی امت برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئی. اب وہ یہ چاہتی ہے بیچاری کہ ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل آئیں. آسمان سے فرشتے نازل ہوں تو کہاں سے ہو سکتا ہے میرے عزیز؟ آسمان سے فرشتے اسی وقت نازل ہو سکتے ہیں جب تم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ میں ڈٹ جاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ زمانے کو تمہارے قدموں میں جھکا دے گا. اور میرے عزیزو, آج شادی کے اندر یہ جو خرافاتیں ہوتی ہیں نا, یہ صرف آپ کے محلے کے لیے میں یہ بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ پورے شہر کا ماحول بن چکا ہے. اس کے بعد میں حضرت پھر جو ہے بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں, اس میں ایک نئی خرافات نے جنم لیا ہے, ایک نئی اور خرافات ایجاد ہو چکی ہے. آپ ماشاءاللہ جو لوگ بزرگ ہیں, جو لوگ میری عمر کے ہیں, دادیوں سے کہانی سنی ہوگی آپ نے, نانیوں سے کہانی سنی ہوگی آپ نے, لیکن بیچارے یہ بچے کہ یہ تو دادیوں کی بھی کہانی سے محروم ہو گئے, نانیوں کی کہانی سے بھی محروم ہو گئے. دادی نانی کی جگہ موبائل نے لے لیا ہے, کبھی ٹی وی نے لے لیا ہے. آج کل کے بچوں کو دادیوں کی گود بھی میسر نہیں ہوا کرتی ہے کہانی سننے کے لیے, نانیوں کی بھی جو ہے گودیں میسر نہیں ہوا کرتی ہیں جو ہے کہانیاں سننے کے لیے. لیکن کل جب ہمارا اور آپ کا بچپنا ہوا کرتا تھا, دادیاں نانیاں گھنٹوں گھنٹے اپنے ناتی اور نواسوں کو گود میں لے کر یا نواسی اور ناتن کو لے کر گھنٹوں کہانیاں سنایا کرتی تھی. کبھی فرشتوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی, کبھی چاند کی کہانیاں سنایا کرتی تھی, کبھی پریوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی, کبھی جناتوں کی کہانی سنایا کرتی تھی, کبھی بھوتروں کی کہانی سنایا کرتی تھی, کبھی ڈائن و چڑیل کی کہانیاں وہ سنایا کرتی تھی. بولو سناتی تھی کہ نہیں؟ سناتی تھی نا. چڑیل اور ڈائن کی بھی کہانیاں ہم نے دادیوں کی گود میں سنائی. سب کا ذہن تازہ ہو گیا ہوگا. جب چڑیل کی کہانی بیان کرتی تھی دادی تو تصور لائیے سامنے کہ کیا بیان کرتی تھی. بیٹا ایک بہت بڑا آسمان تک دھوئیں کا پہاڑ تھا. انداز یہی ہوتا تھا نا, ایک دم دھوئیں کا غبار اٹھا اور وہ غبار اتنا بڑھا کہ پہاڑ کے مثل ہو گیا. اس کے اندر سے ایک چڑیل نکلتی ہے, اس کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں, آنکھیں یوں ہوتی ہیں, زبان یوں ہوتی ہے.
اسی طریقے سے بیان کیا جاتا تھا نا، جب چڑیل کی کہانی بیان کیا جاتا تھا اسی طریقے سے بیان کیا جاتا تھا۔ اب آؤ تھوڑا سا کرنٹ ایشو کی جانب جاؤ۔ آج دلہا دلہن کی انٹری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس موقع پر دھواں اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں کہ نہیں پھوڑے جا رہے ہیں؟ ارے گھر میں آنے والی بہو کو کنیز فاطمہ بنا کر لانا تھا تو اس بہو کو تم ڈائن بنا کر لا رہے ہو، اس بہو کو چڑیل کے روپ میں تم لے کر آ رہے ہو۔ تو یہ